طارق ندوی صاحب کا تعارف تو میں اس وقت بھی بلکہ ابھی بیان کر دوں. جیسے میں نے کہا میرے رفیق کار میرے پرانے ساتھی ہیں، اور دو آتے شاہ ہیں. یہ دو آتے شاہ اس معنی میں کہ مدرسے سے بھی فارغ ہیں ندوے سے الحمدللہ، اور اس کے بعد عربی کے طالب علم رہے، پی ایچ ڈی کری جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے، اور پھر یہاں پاس میں جو ہمارا ذاکر حسین ڈہلی کالج ہے اس میں ایک عرصے سے پڑھاتے ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، عربی کے استاد ہیں. اور جو لوگ ہمارا سمپلی قرآن کا پروگرام دیکھتے ہیں وہ ان کو خوب پہچانتے ہوں گے کہ جو سائنٹیفک ڈسکورس ہم نے شروع کیا ہے قرآن پہ، اس میں طارق صاحب اور میں خاکسار ہم دونوں بیٹھ کے قرآن کی آیات پہ گفتگو کرتے ہیں. اور الحمدللہ سورہ بقرہ پوری کر لی، سورہ آل عمران پہ ہم ہیں، اور یہ سیشنز میری یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہوتے ہیں. ہر ویک میں 2 ویڈیوز ہوتے ہیں، فرائیڈے اور سیٹرڈے کو. اور الحمدللہ اب غالباً 118 یا 117 سیشنز ہمارے یوٹیوب پہ جا چکے ہیں. تو میرے ساتھی ہیں یہ، پہلے ان کو ہی درخواست کروں گا کہ یہ شروعات آج کے پروگرام کی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہ باحسان ودعا بدعوتہ الی یوم الدین. اما بعد. محترم سامعین، حضرات و خواتین، آج آپ کا آنا اور آپ کا اس جگہ پہ اکٹھا ہونا قابل مبارکباد ہے آپ سب کے لیے بھی، اور خود میرے لیے بھی، کہ مجھے ایک موقع ملا کہ قرآن کے تعلق سے آپ سے دوبارہ گفتگو کی جا سکے. اور ایک خاص موضوع ہے جسے ہم کہتے ہیں متقی دپائس، اس موضوع پر آپ سے بات کی جا سکے. ہم سب لوگ اس لفظ سے بخوبی واقف ہیں. یہ بہت نیا سا لفظ نہیں ہے، خاص طور پہ ان تمام لوگوں کے لیے جو لوگ اس جگہ پر موجود ہیں، کیونکہ اس لفظ کو روزمرہ کی زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں مختلف شکلوں میں. کبھی ہم کسی کو تقوی والا کہتے ہیں. اس کی اگر دوسری اس کے جو عام الفاظ ہیں اس پہ جانے سے پہلے ایک بات یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ متقی کی اہمیت کیا ہے. متقی کے تعلق سے قرآن مجید کی آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک خاص مفہوم نکل کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو بہت پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المتقین. جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہت ہی پسند کرتا ہے، اور اللہ کی پسندیدگی سے بڑھ کے دنیا میں کوئی ریوارڈ، کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس سلسلے میں ایک اور آیت قرآن مجید کی ہی آپ کے سامنے پیش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی اہمیت کو اس طرح سے بھی واضح کیا ہے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے لیے کہ بندوں کو مختلف شکلوں میں، یہ ریفرنس چونکہ ہم جگہ کی تنگی کی وجہ سے بہت زیادہ ریفرنسز کوٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن قرآن میں آپ دیکھیں کبھی یا ایھا الناس کہا گیا ہے، اور کبھی یا ایھا الذین آمنوا، کبھی اے لوگوں کہا گیا ہے، اور کبھی اے ایمان والوں کہہ کے خطاب کیا گیا ہے. اور ان لوگوں کو مختلف جگہوں پہ اس بات کا حکم ہے اتقوا اللہ، اللہ کے متقی بن جاؤ. تو گویا اللہ جس چیز کو پسند کرتا ہے اس چیز کو اختیار کرنے اور اس سے متصف ہونے کا لوگوں کو حکم دیتا ہے. اسی تقوی کے سلسلے میں مزید ایک آیت ہمارے سامنے ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کے متقی بن جاؤ. یہاں بھی متقی ایک خاص شخصیت ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم سب لوگ واقف ہیں، ان کی عظمت اور ان کا احترام، ان تمام چیزوں سے ہم سب لوگ واقف ہیں، معترف ہیں، اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں. اس ذات سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اے نبی اللہ کے متقی بن جاؤ. اب یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ تقویٰ اصل میں ہے کیا چیز. جس چیز کے سلسلے میں اللہ کہتا ہے کہ متقین کو محبوب کرتا ہے، اپنے لیے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، ان سے محبت کرتا ہے، اسی تقوی کا حکم اس نے عام انسانوں کو بھی دیا ہے، اور اسی تقوی کا حکم اس نے خود اپنے محبوب کو بھی دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں یہاں پہ.
اب ذرا دیکھتے ہیں کہ متقی کا عام مفہوم ہم لوگ روزانہ کی زندگی میں متقین سے کیا سمجھتے ہیں۔ اگر تقوی کی بات کی جائے تو ہمارے ذہن میں عام طور پہ ایسا خیال آتا ہے کہ ایک کوئی خاص لباس ہے جس کو پہنا جاتا ہے، ایک اٹائر ہے جس کو آدمی اڈاپٹ کرتا ہے، ایک خاص طرز تکلم ہے، گفتگو کا انداز ہے، اس کو آدمی اپناتا ہے، یا کچھ رہنے سہنے یا عبادت کی کچھ خاص شکلیں ہیں جن کو آدمی اپناتا ہے۔ ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے متقی ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، مسجد پابندی سے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت اچھی چیز ہے، روزے پابندی سے رکھتے ہیں یا سنت و نوافل کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ مختلف شکلیں ہیں ہمارے ذہن میں تقوی کے تعلق سے۔ یہ چند الفاظ ہیں جن پہ اگر ہم غور کرتے ہیں سامنے آتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے نیک، مذہبی، پرہیزگار، خدا ترس، خدا سے ڈرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، تقوی اختیار کرنے والا۔ اس میں سے کچھ الفاظ وہ ہیں جن میں سے لفظ تقوی خود استعمال ہوا ہے، اور بعض الفاظ وہ ہیں جس کو ہم نے لوکلائز انداز میں ہم استعمال کرتے ہیں، پرہیزگار ہے، خدا شناس ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تصور ہمارا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ دیکھیے ایک چیز بڑی اہم ہے، ہم لوگ جب یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں اور ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو ایمان کے تعلق سے بنیادی طور پہ قرآن مجید میں جو چیزیں ہم کو ملتی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو قرآن مجید ہے اس پہ ہم مکمل طریقے سے عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے اس زندگی کو ہم فالو کرنے والے بن جائیں۔ قرآن مجید نے تقوی کے تعلق سے کئی چیزیں واضح کی ہیں۔ چند آیتیں آپ کے سامنے تقوی کے تعلق سے پیش ہیں۔ سورہ بقرہ کی ہے، سورہ آل عمران کی اس کے بعد میں پیش کریں گے۔ یہ جو آیتیں آپ کے سامنے ہیں کسی کے لیے نئی آیتیں نہیں ہیں۔ بچے کی قرآن کی قرأت کی جب ابتدا ہوتی ہے، جب پڑھنا شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں بالکل شروع میں یہ آیتیں آتی ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اس کے بعد میں کہا جاتا ہے ہدی للمتقین، یعنی یہ جو کتاب ہے قرآن مجید ہے یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ تو گویا کہ متقی جو اللہ کے محبوب ہیں وہی متقی ہیں جو اس قرآن سے مستفید ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی قرآن سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دیکھیے ہم سب لوگ اس بات سے واقف ہیں، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں ضروری ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ لائٹ کا ہونا لازمی ہے، یہاں پہ مائک کا ہونا لازمی ہے، تاکہ ہماری آواز پیچھے جو صفوں میں لوگ بیٹھے ہیں وہاں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور اسی طریقے سے کہیں ہم اگر اسکول میں یا کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہاں عمر کی قید ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم نوکری یا ملازمت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، کچھ صلاحیتوں کا ہونا لازمی ہے کہ کس انداز کی ملازمت کرنا چاہتے ہیں، کس انداز کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہم فلفل کرتے ہیں تب اس کے بعد میں ہم ان چیزوں میں لگنے کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بات بھی ہمارے لیے واضح کر دی ہے، قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی صلاحیت جس سے ہمیں متصف ہونا چاہیے، جو ہمارے اندر پائی جانی چاہیے، وہ ہے تقوی۔ تقوی کی ڈیفینیشن قرآن مجید خود اپنے الفاظ میں واضح کرتا ہے۔ پہلی آیت ہے الذین یؤمنون، یہاں پہ ہم نے چند الفاظ، چند کلمات، چند ورڈز کو ہائی لائٹ کر رکھا ہے ریڈ کلر سے، ممکن ہے کہ سب کو نظر آ رہے ہوں گے۔ پہلا لفظ ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے یؤمنون، متقین کے بعد، دوسرا ہے یقیمون، تیسرا ہے ینفقون۔ یؤمنون کا مطلب ہوتا ہے ایمان رکھنا، ایمان لے کر آنا، ٹو بلیو، ٹو ہیو فیتھ۔ دوسرا لفظ ہے یقیمون، یقیمون کا مطلب ہوتا ہے اسٹیبلش کرنا، جیسے کسی بھی چیز کو قائم کرنا، اسٹیبلش کرنا۔ اور تیسرا لفظ ہے ینفقون، ینفقون کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا۔ تو گویا یہاں پہ دو بنیادی طور پہ دو چیزوں کو یکجا کیا گیا ہے، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح۔ عمل صالح کی دو بنیادی شکلیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلی شکل ہے یقیمون الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرنا، اور دوسری شکل ہے انفاق۔ انفاق کا مطلب کیا ہے؟ کہاں خرچ کرنا ہے، کس پہ خرچ کرنا ہے، کیا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ خرچ کر دینا ہے؟ یہ تفصیل ابھی ہمارے سامنے آگے آئے گی، لیکن بنیادی طور پہ یہ بات اس آیت کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن سے ہدایت پانے کے لیے جن صلاحیتوں کو ہمارے اندر ہونا چاہیے، ان صلاحیتوں میں سے پہلی شرط یہ ہے، اور یہ شرط ہر جگہ پہ کامن ہے، ایمان پلس عمل صالح، کہ ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کی شکلیں کیا کیا ہیں اس آیت میں وضاحت ہے۔ یؤمنون بالغیب،
ابتدا اسی سے ہے یؤمنون بالغیب، کہ غیب کا جو نظام ہے، اس کائنات کو چلانے والا، اس کائنات کا نظام قائم کرنے والا، جن کو عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں اس کائنات کا خالق اور اس کائنات کا رب اور یہاں مالک یوم الدین، یعنی جو بھی اس کا کریٹر ہے، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، وہ اس کی عظمت کا ہمیں اعتراف ہونا چاہیے اور اس کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، ساتھ ہی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہی ہماری نیڈس کو فلفل کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو چیز بڑی اہم ہے جس کا ذکر یہیں آخر میں آئے گا، کہ ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہی مالک یوم الدین ہے، جو ڈے آف ججمنٹ ہے، جو آخری دن ہے، جہاں حساب و کتاب ہے، جہاں رائٹ اور لیفٹ کے فیصلے ہوں گے، جہاں پہ جنت و جہنم کے فیصلے اور اعمال نامے دیے جائیں گے، وہ اس دن کا مالک بھی وہی ہے۔ وہاں سوائے اس کی مرضی کے کسی کی مرضی نہیں چلے گی، سوائے اس کی منشا کے کسی کی منشا وہاں پر نہیں چلے گی۔ اسی آیت کے بعد میں اب دوسرا حصہ ہے، آیت نمبر 4 پہ آتے ہیں سیدھے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو آپ پر نازل کی گئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ سے مراد یہاں پہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کتاب سے مراد بھی ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم انسانوں تک، عام لوگوں تک پہنچی ہے، یعنی یہ قرآن مجید۔ اور یہی نہیں کہ قرآن مجید پر ایمان، قرآن پہ ایمان ہے، قرآن پہ عمل ہے۔ قرآن کے سلسلے میں ایک لفظ ہم سب لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، قرآن مہیمن ہے، یعنی قرآن ہی پہ عمل کرنا ہے، باقی چیزوں پہ نہیں۔ لیکن ایمان ہمیں سب پہ رکھنا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ قرآن سے پہلے کتابیں ہیں، کچھ کے ناموں سے ہم واقف ہیں اور کچھ کے ناموں سے، بہتوں کے ناموں سے ہم ناواقف ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر علاقے میں ہدایت کا سامان فراہم کیا، لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول و نبی بھیجے۔ اور خود حضرت آدم کو جب زمین پہ بھیجا تو اس وقت بھی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ہم تمہاری ہدایت کا سامان بھیجیں گے، اور جو لوگ مان لیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو نہیں مانیں گے وہ خود اپنا خسارہ کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ابھی جب مالک یوم الدین کی بات آپ کے سامنے رکھی تھی، جو آخرت ہے، دیکھیے آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی اصطلاحات میں، قرآنک ٹرمینالوجی میں ہمیں دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک ہے الحیات الدنیا، الحیات الدنیا جس کو مختصراً ہم کہتے ہیں دنیا یا دنیاوی زندگی، اور اس کے پیرالل دوسری چیز آتی ہے الدار الآخرہ، آخری ٹھکانہ۔ یہاں حیات کہا ہے، وہاں دار کہا ہے، یعنی ایک طرف یہ ہماری مختصر سی زندگی ہے، پھر اس کے بعد میں ایک طویل زندگی ہے، طویل ٹھکانہ ہے، اور وہاں بھی جو لوگ جس طرف جائیں گے اس کے لحاظ سے ان کے لیے آرام یا تکلیف کا جو بھی سامان ہوگا وہ اپنے اعمال کے نتیجے میں ہوگا۔ تو یہ آخرت کا تصور ہمیں اس لیے بہت ضروری ہے تاکہ جب ہمارے پاس میں رزلٹ ہوتا ہے، اس کا انجام ہوتا ہے، جب ہم لوگ خود ہمارے پاس سہولتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ خدا نخواستہ اگر ہمارے پیر میں فریکچر ہے، لفٹ موجود ہے، زینہ موجود ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ ہمیں کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہمیں مزید تکلیف میں ہماری اضافہ نہ ہو، ظاہر سی بات ہے جو بیسٹ اویلیبل آپشن ہوگا اس کو ہم یوٹیلائز کریں گے، اور جو ہمارے لیے تکلیف کا سبب بن سکتا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو بالکل اس طریقے سے جب آخرت ہمارے سامنے ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں کسی شخص نے اگر ہم کو تکلیف پہنچائی ہے، سب و شتم کیا، گالیاں بکیں، ہمارے سلسلے میں بری باتیں کہیں، تہمتیں لگائیں یا غلط بیانیوں سے کام لیا، اور ہمارے سامنے یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ ہمیں عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ یہ عفو درگزر سے کام لینے کے لیے جو چیز ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے وہ آخرت کا تصور ہے، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ آخرت آنے والی ہے، اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب کتاب موجود ہے، اور اس دور میں جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، حساب کتاب کے مرتب ہونے اور محفوظ رہنے کے تصور کو بہت آسانی کے ساتھ میں سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ اب کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جس کو سمجھنے کے لیے مزید وقت کی ضرورت ہے، مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ ڈاٹا کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے معلومات کو یکجا کیا جاتا ہے، کس طریقے سے معلومات کی پروسیسنگ ہوتی ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی اور انسان نے بہت کچھ کیا اس کی مدد سے، لیکن جو اصل خالق ہے وہ کس طریقے سے چیزوں کو محفوظ کرتا ہے، کس طریقے سے آخرت میں جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے، صحیح و غلط نتائج سامنے آئیں گے، بما کسبت ایدیکم کا نتیجہ سامنے آئے گا، وہ تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ آخرت کا تصور بہت اہم ہے، اہل ایمان کے لیے بنیادی چیز ضروری ہے کہ
غیب پر ایمان ہو، اللہ کی قدرت، اس کی قدرت کی وسعت، اس پہ یقین ہو، اللہ کی طرف سے جو گائیڈنس ہمارے پاس میں آئی ہے اور جو پہلے آتی رہی ہے حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان تمام پہ یقین ہو اور ساتھ ہی ساتھ میں آخرت کا تصور بھی مضبوط ہو۔ تو یہ تو ہمارا وہ حصہ ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں یقین، بلیف، فیتھ۔ اب عملی طور پہ عمل ایمان کے بعد عمل صالح بہت اہم چیز ہے۔ قرآن کا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ عمل صالح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو تکمیل کا کام، دونوں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ کسی ایک کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے یعنی ایمان کی بقا کے لیے عمل صالح ضروری ہے، عمل صالح کی بقا کے لیے ایمان کا ہونا لازمی ہے۔ یہاں پہ عمل صالح کے تعلق سے دو بنیادی اعمال مذکور ہیں۔ پہلا عمل ہے یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ صلاۃ کیسے قائم کرتے ہیں ابھی ہم تفصیل سے سلسلے میں بات کریں گے۔ اور دوسری چیز ہے وہ انفاق کرتے ہیں، یعنی جو بھی ان کے پاس میں اللہ نے عطا کیا ہے، مما رزقناہم ینفقون۔ مما رزقنا کا مطلب ہے جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ ذرا رزق بھی ٹھہر کے بات کر لیتے ہیں، رزق کہتے کسے ہیں؟ کیا صرف 2 وقت کے کھانے کو رزق کہتے ہیں؟ رزق کو بنیادی طور پہ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جو بھی نیڈس ہیں ان کو جو بھی فلفل کرنے کے لیے اللہ نے ذرائع، وسائل، اسباب، طریقے دیے ہیں، ان طریقوں کو رزق کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر سے بات ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف انداز میں مختلف چیزوں کی فراوانی دی ہے۔ کسی کے پاس علم کی فراوانی ہے، کسی کے پاس دولت کی فراوانی ہے، کسی کے پاس تجربات کی فراوانی ہے۔ جس طریقے سے انسان دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ اس میں کسی بھی طریقے سے کفایت شاری سے کام نہ لے بلکہ دل کھول کر لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ متقین کی صفات کے تعلق سے ایک دوسری آیت ہے، وہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ اس کے الفاظ بھی بڑے واضح ہیں۔ پہلا لفظ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ ایک بہت ہی وضاحت ہے، جیسے کہتے ہیں ڈسکلیمر ہے کہ چہرے کو ادھر اور ادھر کر لینا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات نہیں ہے۔ جیسے لباس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ لباس کے تعلق سے ہم لوگوں کا ایک خاص تصور ہے۔ قرآن اس تصور کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ساتر بھی ہونا چاہیے، تمہارے لیے زینت کا سبب بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں تقوی کا لباس بہت اہم ہے۔ غذا کے سلسلے میں بھی یہی کہتا ہے کہ جو بھی تمہارا زاد سفر ہے توشہ آخرت ہے، اس میں تقوی سب سے اہم چیز ہے۔ یہاں پہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ جس سیاق میں بات ہے اس سیاق سے تھوڑا سا ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں کہ مشرق و مغرب اپنے چہرے کو ادھر ادھر کر لینا یہ بہت اہم کام نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں ہے کہ جو تمہارا دل کماتا ہے، تمہارے دل میں جو کچھ ہوتا ہے، غلط قسموں کے تعلق سے قرآن کی وضاحت ہے کہ بہت سارے لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو وہاں پہ ایک تھوڑی سی رخصت بھی ہے کہ غلطی سے کسی کی زبان سے ایسی بات قسم نکل جاتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسی کو حدیث شریف میں ایک جگہ پہ بیان کیا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ یہ بڑا کامن ہے، ہم سب لوگ اس سے واقف ہیں کہ جو اعمال ہوتے ہیں ان کا دار و مدار ہماری نیت پہ ہوتا ہے۔ تو انٹینشن بہت میٹر کرتی ہے، اس کے نتائج اسی لحاظ سے ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، اب اس کے بعد نمبر گنتے چلے جائیے۔ من آمن باللہ، سب سے پہلی چیز اس آیت میں بھی ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا۔ دوسری چیز ہے الیوم الآخر، آخرت پہ ایمان لایا، ملائکہ پہ ایمان لایا، کتاب پر ایمان لایا، نبیوں پہ ایمان لایا۔ کتاب و نبی یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کچھ صلاحیتیں ان بلڈ فیچر بنا دیا ہے کہ انسان کو کامن سینس دیا ہے، وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے۔ اور اہل ایمان کی خصوصیات میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے، لا یخرون علیہ صم و عمیانہ، چیزوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو نبیوں کا سلسلہ ہے اس میں کتاب بھی آئی ہے، ہدایت کا سامان بھی آیا ہے۔ تو ایک وہ سمجھ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ورسز کی شکل میں ہمارے لیے مختلف نبیوں کے زمانے کے ذریعے سے آئی ہیں، اور آخر میں جو کتاب ہمارے پاس ہے اس کو ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری صفت ہے اہل متقین کی یہاں پہ کہ وہ آت المال
مال اپنا خرچ کیا. اس سے پہلے انفاق کا لفظ آیا تھا، اسی مفہوم کو دوسرے لفظ میں بیان کیا ہے، وہ آت المال، اپنے مال کو خرچ کیا اس نے. یہاں پہ ایک اور بھی بڑی اہم چیز ہے جو عربی سمجھتے ہیں اس آیت کی کو بخوبی سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کا بھی بڑا خیال رکھا. انسانی جو سائیکولوجی ہے، انسان کی جو سوچ ہے، انسان کی جو نفسیات ہے، کہ علی حبہ، مال سے محبت کے باوجود وہ مال خرچ کرتا ہے. کن لوگوں پہ خرچ کرتا ہے؟ مختلف لوگ ہیں اس میں، قریبی لوگ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، جو لوگ دست سوال دراز کرتے ہیں وہ بھی ہیں، اور کوئی مشقت میں پڑ جائے، مصیبت میں پڑ جائے، کسی کا بزنس فلاپ ہو جائے، کوئی اور کسی مقدمے میں پھنس گیا، کہیں بھی مصیبت میں ہیں، تو اس کی گلو خلاصی کے لیے مال کو خرچ کیا جائے. تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ مال خرچ کرنے کی کچھ شکلیں بیان کی گئی ہیں. مال کہاں خرچ کرنا ہے اور کون سا مال خرچ کرنا ہے، اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی. تیسری صفت ہے اقام الصلاۃ. یہاں پھر ریپیٹیشن ہے کہ صلاۃ کو قائم کیا. اس کے بعد میں زکوٰۃ دیا. یہاں پہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے مال خرچ کرنے کی بات ہے اور اس کے بعد میں زکوٰۃ کی بات ہے. زکوٰۃ ایک مختلف موضوع ہے جس کو ابھی فی الحال یہاں پہ ہم کور نہیں کریں گے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جس سے جزوی طور پہ پارشلی ہم لوگ اس سے اویئر ہیں، لیکن مکمل طریقے سے اس سے اویئر ہونے کی ابھی ضرورت باقی ہے. اس کے بعد بڑی اہم چیز ہے والموفون بعہدہم. یہ لوگ اپنے عہد پیمان میں کبھی جھوٹے نہیں ثابت ہوتے ہیں. جو وعدہ کر لیتے ہیں اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. اب ذرا سا اس مسئلے پہ ہم غور کریں کہ وعدہ خلافی سے ہماری زندگی میں کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کتنی مصیبتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. لیکن جب لوگ اپنے وعدے کو پورا کر لیتے ہیں تو وہ خاص کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ ان لوگوں کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں جن کو متقی کہا گیا، اور متقی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یحب المتقین. ایک اور صفت ہے والصابرین. یہ لوگ جمنے والے ہیں. دیکھیے کسی بھی کام پہ ڈٹے رہنا، جمے رہنا، کبھی کبھی ہم موسم کے لحاظ سے بدل جاتے ہیں. موسم بہار ہے تو ہم جم جاتے ہیں، خوشی ہے تو ہمیں بڑا اطمینان محسوس ہوتا ہے. موسم بہت ہی گرمی بہت شدید نہیں ہے، بارش بہت شدید نہیں ہے، اعتدال ہے موسم میں، تو اس کا نتیجہ ہمارے اعمال پہ اور کردار پہ دکھتا ہے. موسم کی طرف سے تھوڑی سی سختیاں ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہم بھٹک جاتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ جمنے والے ہیں کن حالتوں میں؟ فی البأساء والضراء وحین البأس. جو بھی سختیوں کی، آسانیوں کی جو بھی شکلیں ہیں، بہر صورت وہ اچھائیوں پہ جمنے والے ہیں. جمنا اپنے آپ میں بڑی اہم چیز ہے. کنسسٹنسی ایک ایسا عمل، ایک ایسی صفت ہے انسان کے لیے کہ کامیابی کے لیے اس کے بغیر انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کو بہت زیادہ سمجھانے، ایلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب لوگ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ کسی بھی کام کو، ایک پتھر ہے، اس پہ اگر مستقل پانی گرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس پتھر پہ سوراخ ہو جاتا ہے. ہم سب نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا. لیکن کہیں پانی آیا، بہت زور سے آ کے بہہ کے چلا گیا تو بس تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے، لیکن اس پہ بہت ہی دیر پہ اثر اس کا نہیں ہوتا ہے. تو گویا یہ صبر کا ایک مفہوم ہے، اس کی بھی وضاحت ضروری ہے. کبھی کبھی ہم لوگ صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور بس میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کر لیا، توکل کر لیا، میں صبر کر رہا ہوں. یہ صبر نہیں ہے. صبر کا مطلب ہے آپ نے ایک فیصلہ لیا، اچھائی کا فیصلہ ہے، یقینی طور پہ برائی کا نہیں، اور اس فیصلے پہ آپ جم گئے ہیں، یہ صبر ہے. اور اس کے بعد میں ایک اور اس مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اولئک الذین صدقوا، اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہ صفات جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں یہی لوگ متقی ہیں. متقی کے تعلق سے مزید ہم آگے ایک اور آیت دیکھتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت ہے. یہاں پہ اس آیت کی ابتدا ہی بہت ہی مختلف ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ. سارعوا کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرو، ہری اپ، جتنی جلدی ہو جلدی، وقت بہت کم ہے، کوشش کرو، آگے بڑھو. اور کس طرف کوشش کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوشش کرو. پروٹیکشن کی کہاں سے ضرورت ہوتی ہے؟ ابھی ہم نے جیکٹ پہن رکھا ہے کسی خاص مقصد سے، اس لیے نہیں کہ جیکٹ بہت مجھے اچھا لگا، پسند آیا، کیونکہ یہی جیکٹ اس سے مئی جون کے مہینے میں بہت ہی دوریاں بڑھ جاتی ہیں، اس کو ہم کہیں محفوظ رکھ دیتے ہیں. لیکن آج اس کو بالقصد ہم نے پہنا ہے کیونکہ ہمیں اپنے جسم کو ٹھنڈ سے محفوظ رکھنا ہے، موسم کے اثر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ تو وقتی ہماری تکلیف ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، لیکن دائمی نتائج
اچھے یا برے جو بھی ہو سکتے ہیں ان کے سلسلے میں جب انسان غور کرتا ہے تب لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے. دیکھیے دو طریقے کے انسان ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم دونوں پر پلاننگ کرتے ہیں. مختصر المیعاد اور طویل المیعاد, جلدی سے کیا ہونے والا ہے وہ بھی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ صبح ناشتے میں کیا کھانا ہے وہ بھی انتظام ہے, اور موسم ختم ہونے کے بعد میں کیا ہوگا اس کا بھی انتظام ہے. تو جب ہم وقتی طور پہ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے جیکٹ پہنتے ہیں, لیکن اب یاد کریں اس وقت کو جب جہنم کی آگ ہوگی اور وہاں پہ تکلیفیں ہوں گی, اور دوسری طرف جنت کا سما ہوگا جہاں پہ آرام و راحت ہوگی. اس سلسلے میں ہمیں اپنے آپ کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کرنا چاہیے, اچھے اعمال اور ساتھ ہی ساتھ میں ایمان ہے. تو یہاں پہ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. یہ کس کے لیے جنت بیان کی گئی ہے, جس کا ہمارے قاری صاحب نے حوالہ دیا تھا, وضاحت کی تھی, سنایا تھا آپ کو, جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی ہے. زمین ہم سب لوگ جانتے ہیں, لیکن آسمان ایک لامتناہی حد ہے جہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے, اس کی وسعت ہے. اور یہ سب کس کے لیے تیار کی گئی ہے, یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اب ہم دیکھیں متقین پہ بڑا فوکس ہے قرآن مجید کا کہ متقی بن جاؤ, تقوی اختیار کر لو تاکہ تمہارے ساتھ یہ اچھا معاملہ ہو. متقین کی صفات کیا بیان کی جا رہی ہیں, الذین ينفقون, جو لوگ خرچ کرتے ہیں. یہاں پھر لفظ انفاق کا استعمال ہوا ہے. پھر اس کے بعد میں دوسرا لفظ ہے والکاظمین الغیظ, اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. غصہ پینا, اس پہ لیکچر دینا بہت آسان ہے, سمجھانا بہت آسان ہے, کاؤنسلنگ کرنا بہت آسان ہے, لیکن جب کوئی ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہو, اور بالخصوص جب ہماری کوئی غلطی نہ ہو, اس وقت کوئی برا بھلا کہہ رہا ہو, تو اس وقت غصے کو پی جانا اپنے آپ میں بہت ہی صبر آزما کام ہے, یعنی بڑا ہی سخت ہے. اور لیکن جو لوگ اس پہ جم جاتے ہیں وہی لوگ متقین کی صفات سے متصف ہوتے ہیں. دوسری بات ہے والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. لوگوں کو کب معاف کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے, جب کسی نے ہم بہت پیاسے تھے, سخت گرمی کا موسم تھا, اس نے پانی لا کے دے دیا. سخت ٹھنڈک تھی, ہم باہر سے آ رہے تھے, ٹھنڈک کا اثر تھا, اس نے چائے یا کافی دے دی. کیا اس وقت معاف کرنے کی ضرورت پیش آئے گی, یا اس کے برعکس حالتوں میں معاف کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ انسان نے ہمارا حق لے لیا, تکلیف پہنچائی, غلط زبان کا استعمال کیا, ہمارے حقوق کو پامال کیا, یا اور بھی جو چیزیں ہمارے لیے بڑی ہی مقدس ہیں, محترم ہیں, قابل احترام ہیں, رسپیکٹڈ ہیں, جو ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں, ان کی شان میں کوئی گستاخی کی, اس صورت میں ہم عفو درگزر کا معاملہ کرنے کی بات کہی گئی ہے. تو یہاں پہ یہ صفت بیان کی جا رہی ہے والعافین عن الناس, کہ یہ لوگوں سے عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں. اور اللہ نے پھر یہاں وضاحت کی واللہ یحب المحسنین. اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ جب غلطی انسان سے ہو جائے اس وقت میں اس کا ری ایکشن کیسا ہونا چاہیے. ڈھیٹ بن جائے, ضدی بن جائے, میں نے جو کیا وہی صحیح ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہو سکتا ہے, میں نے جو کیا وہ بالکل صحیح ہے. ایک یہ مزاج ہے. دوسرا مزاج یہ ہے کہ اپنی غلطی کا احساس ہو جائے, شرمندگی ہو, ندامت ہو, توبہ ہو, اور اپنے غلط عمل کی اصلاح ہو. جو بھی غلطی ہم نے کی ہے اس کو ہم درست کر لیں, یہ مکمل توبہ ہے. تو ان متقین کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ جیسا ہی ان سے کوئی غلطی ہو جائے, ان کو احساس جیسے ہی ہوتا ہے, شرمندہ ہوتے ہیں, توبہ کے جتنے طریقے قرآن نے سمجھائے ہیں یعنی اصلاح کرتے ہیں, اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہر اعتبار سے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی غلطیوں پہ ضد نہیں کرتے ہیں. اب یہ وہ صفات ہیں جس سے جب ہم متصف ہو جاتے ہیں تو ہم متقی کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں. چلیے اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز ہے کہ سورہ بقرہ کی سورہ 2 آیتیں, سورہ آل عمران کی 1 آیت, ان تمام آیات میں جن صفات کو متقی کی صفات بیان کیا گیا ہے ان کو ہم نے یہاں پہ یکجا کیا ہے. دیکھیے یہاں پہ 3 مختلف رنگوں سے ہم نے الفاظ رنگ دیے ہیں. پہلا ہے ریڈ کلر میں, پھر یلو کلر میں, پھر وہ بیگنی شکل میں آپ کو دکھ جائے گا, شاید وہ بلیک ہی دکھ رہا ہو, لیکن بہرحال ایمان 2 میں کامن ہے, انفاق تینوں میں موجود ہے. انفاق کا لفظ ایک جگہ پہ نہیں ہے لیکن تینوں میں موجود ہے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان, اقامت الصلاۃ, انفاق پہلی آیت میں ہے, دوسری آیت میں ہے ایمان, انفاق, اقامت الصلاۃ, پھر اس کے بعد میں ایتاء زکوٰۃ, ایفاء عہد, صبر. ایفاء عہد ابھی ڈسکس کیا, یعنی عہد کو پورا کرنا, جو بھی کمٹمنٹ ہے اس کو فلفل کرنا. اور تیسرا جو ریفرنس ہے آل عمران کا, اس میں ہم دیکھتے ہیں انفاق ہے. چونکہ اہل ایمان کو ایڈریس کیا گیا ہے اس لیے انفاق سے شروعات کی گئی, خرچ کرتے ہیں وہ لوگ. اس کے بعد غصہ پی لیتے ہیں, معاف کرتے ہیں, غلطی پر ندامت نہ کہ ضد, یعنی غلطیاں جب ہو جاتی ہیں تو نادم ہوتے ہیں. ان صفات کو ذرا دیکھیے اور اس سے اندازہ لگائیے جس انسان میں یہ صفات پائی جائیں گی وہ انسان سماج میں ایکسیپٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا.
समाज के दिल में, लोगों के दिल में उसके लिए मोहब्बत होगी कि नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या हम सब लोग बड़े शौक़ से सुनते हैं और हमने उसको महफूज कर रखा है अपनी याददाश्त में कि हिजरत का वक्त था और किस तरीके से लोग उनको एक ख़ास टाइटल से याद करते थे, अमीन, और किस तरीके से अल्लाह की जो रसूल की शख्सी ज़िंदगी थी वो कितनी पाकीज़ा थी, शख्सी ज़िंदगी से लोग कितना मुतासिर थे, शख्सी ज़िंदगी से लोग कितनी मोहब्बत करते थे। कि यही वजह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की बातें लोगों को बताना शुरू की और फिर से उनसे कहा कि उसी चीज़ की तरफ लौट के आ जाओ जिसकी दावत पहले से दी जा रही है, जिसका अल्लाह ने पहले से हुक्म दे रखा है, यानी एक खालिक को मानना, उसी के आगे सर झुकाना, उसी के आगे सजदारेज़ होना, उसी के पैगाम को मानना, उसी को हकम बनाना अपने मसाइल में, उसकी भेजी हुई किताब पे अमल करना। जब ये बातें कहीं, यहाँ मुखालफत थी, क्योंकि जो उन्होंने अपने माबूदान बातिल बना रखे थे उनसे यहाँ पे तज़ाद था। लेकिन ज़ाती तौर पे बतौर फ़र्द, बतौर एक शख्स वाहिद, बतौर एक इंडिविजुअल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से इतने मुतासिर थे कि उनको मोहब्बत थी। और ये अमीन का लक़ब देना अपने आप में कोई बहुत ही मामूली चीज़ नहीं है। ये अमीन बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में चेहरे पे जैसे भी तासुर हों, लेकिन बहरहाल अंदरून से हम कबूल करते हैं तो खाल अफराद मिलते हैं जिनको हम बाकायदगी के साथ में कन्विंस्ड होते हैं कि अच्छा ये काबिल कबूल हैं, काबिल एतबार हैं, भरोसेमंद हैं। ये बड़ा अचीवमेंट है। अब यहाँ पे अगर इस बात पे हम लोग गौर करें कि मुत्तकी की इन सिफ़ात को अपनाने से हमारी समाजी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ क्या होंगी, और समाजी ज़िंदगी है, कुरान में क्या कहा गया है कि हमें हुस्न सलूक करना चाहिए, ज़बान का सही इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों के हुकूक़ पे हमें इंक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए। अब ये हुकूक़ बहुत से हो सकते हैं। हुकूक़ में ये भी है किसी को हक़ देना है, मीरास में हिस्सा देना है। मीरास की बात ख़ास तौर पे ज़िक्र कर देना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे बेटियों को हिस्सा देना है वालिद साहब की प्रॉपर्टी में, तो उसमें भी हम बहुत ज़्यादा हम पीछे रह जाते हैं। और इसी तरह बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन जहाँ पे इन मसाइल पे बाकायदगी से अमल होता है वहाँ की मिसालें भी आपको दिखेंगी कि लोग एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं कि इन बातों पे अमल कहाँ से किया, क्यों किया, वजह क्या है, लोग कबूल करते हैं। अब हम उसके बाद बात करते हैं इन्फाक की। जब हम अपनी चीज़ों को लोगों के लिए इस्तेमाल करने के आदी बन जाते हैं, महज अपने आप को, कुरान मजीद की एक बड़ी खूबसूरत सी आयत है, उसमें इस बात की वजाहत है कि न तो तुम इतनी कंजूसी करो कि अपने हाथों को ऐसे बिल्कुल मुट्ठी बना के अपने गले से बिल्कुल लगा लो कि हाथ खुले ना और लोगों के पास कुछ निकल के जाए ना, और दूसरा तसव्वुर ये है कि इतने सखी बन जाओ कि कुछ तुम्हारे पास अपनी जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए कुछ बचे नहीं। दोनों सूरतों को अप्रिशिएट नहीं किया गया है, क्योंकि बैलेंस की बात कुरान करता है, तवाज़ुन की बात कुरान करता है। अब यहाँ पे जब इन्फाक अपनी ज़रूरतों को फुलफिल करने के बाद में हम किसी के काम किसी भी लिहाज से भी आ जाते हैं, तो हम देखते हैं उसकी वजह से ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में सुकून होता है और समाज की ज़िंदगी में सुकून होता है। यहाँ इन्फाक का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ माल नहीं है। यकीन तौर पर जो वजाहत है माल के ताल्लुक़ से है, दौलत के ताल्लुक़ से है, लेकिन इसके अलावा जो भी चीज़ें हमारे पास हैं जो लोगों के काम आ सकती हैं, किसी भी, जैसे हम इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल, जिस तरीके से भी चीज़ें हैं जिसके भी काम जो रिसोर्सेस आ सकते हैं हमारे पास बचे हुए, उन रिसोर्सेस को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सुकून होगा, क्योंकि सोसाइटी में बैलेंस होगा। लोगों में जो फ़र्क है गुर्बत का और अमीरी का, बेचैनी का, बहुत से जो भूखे मर रहे हैं उनकी भूख ख़त्म होगी। इस तरीके से ज़िंदगी में सुकून होगा। और उन तमाम लोगों को इस बात का तजुर्बा है, और जिनके पास तजुर्बा नहीं है तजुर्बा करके देख लें, जब दूसरे की ज़रूरत हमसे पूरी होती है तो एक ख़ास किस्म की मसरत और ख़ुशी का एहसास होता है जो नाकाबिल बयान है, जिसकी वजाहत नहीं की जाती है। अब इसके बाद में ईफ़ाए अहद की बात अगर की जाए या सब्र की बात की जाए, हमसे कहा जाता है कि सब्र, ईफ़ाए अहद करो। जो कमिटमेंट तुम करते हो लोगों से, उन कमिटमेंट्स पे जम जाओ। तो उस वक़्त में अगर हम ये बात तय कर लें कि जो मामलात हैं हमारे रोज़मर्रा के, बिज़नेस डीलिंग है, लोगों से ताल्लुक़ात हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन है, लोगों के हुकूक़ जो कुछ भी हमारे ज़िम्मे हैं, इन तमाम सूरतों में अगर हम अपना कमिटमेंट जैसे है उसको वैसे ही फुलफ़िल करते हैं तो उसके असरात देखिए क्या होते हैं।
इसी तरीके से अच्छाइयों पे जमना भी बहुत आसान काम नहीं होता है, लेकिन अगर हम ये तय कर लेते हैं कि मुझे सच ही बोलना है, सच की गवाही देनी है, चाहे हमारे लिए मुसीबतें मशक्क़तें कैसी भी हों, कितना भी प्रेशर हो, लेकिन सच ही गवाही देंगे, तो उस सूरत में हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी खुद अंदर से मुतमईन होगी। अंदरून का इत्मीनान, दिल का इत्मीनान, क़ल्ब का इत्मीनान, ये इत्मीनान ऐसा है जिसके लिए हम पैसों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, दौलत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बीच में ये चीज़ें जिनको मटेरियल बेनिफिट्स कहते हैं, इनको हम लेके नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इत्मीनान क़ल्ब एक ऐसी चीज़ है। गुस्सा पीना, अब किसी ने ठोकर मार दी, किसी ने उल्टा सीधा कह दिया, किसी ने कुछ हमारी हक तलफी की, किसी ने हमारी गीबत की, गलती मुझसे हुई थी, मेरी गीबत उसने की, मुझ पर तोहमत लगाई, कुछ भी हो सकता है, नहीं भाई मुझे माफ़ करना है। जिसने भी जो बुराई की है, मेरे जहन में वो बुराई नहीं रहेगी, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस बुराई को अपने जहन से खुरच के फेंक दूँ। अब आप सोचिए नेक्स्ट टाइम उससे जब मुलाकात होगी तो पूरी बशाशत से हम मिलेंगे, उससे बड़ी खुशी महसूस होगी हमें, और इस खुशी का एहसास ये होगा कि अब उसका भी दिल साफ़ हो जाएगा। फिर जो हक़ बात आप कहना चाहते हैं वो बहुत आसानी के साथ में कह सकते हैं। गलतियों पे ज़िद करना ये कोई बहुत कमाल की चीज़ नहीं है। गलती को एक्सेप्ट कर लेना, फिर उसकी इस्लाह कर लेना और ज़िद ना करना, ये अपने आप में बड़ी अहम चीज़ है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमको लगता है कि ख़ास इस्तिलाहात में जो मटेरियल टर्म्स हैं उनमें वो कहीं ऊंचे मकाम पे होते हैं मादी एतबार से, लेकिन जब उनको हम देखते हैं अपनी गलतियों के लिए एतराफ़ कर लेते हैं, या कोई बहुत बड़ा ऑथर है, स्कॉलर है, रिसर्च करता है, उसने अपनी गलती का एतराफ़ कहीं तहरीरी शक्ल में कर लिया, तो फिर हम मुतरफ़ हो जाते हैं कि वाक़तन ये बहुत बड़ा इंसान है। अब आप सोचिए कि हम सब लोग इस पे आमादा हो जाएं कि हमें गुस्सा अपने कंट्रोल में करना है। देखिए गुस्सा आना नेचुरल है, गुस्से को पीना है, अच्छाइयों पे डटना है, गलतियों पे नादिम होना है, ना कि ज़िद्दी। अब इन सिफ़ात को हम अपनाएंगे, मुत्तकी बन जाएंगे, तो अब उसके बाद में ज़िंदगी हमारी कैसी तब्दील होती है इसका अंदाज़ा हमें खुद होगा। लेकिन इसका जो बेनिफिट है कि ये दुनिया और जो दुनिया बाद में आने वाली है, उन दोनों में हमको उसका नताइज मिलेंगे। अब यहाँ पे हमने दो अहम सिफ़ात हैं, इनमें से हमने पिक की हैं। ये अभी जो आपके सामने मुत्तकी की मुकम्मल सिफ़ात यहाँ पे हैं, इनमें से दो हमने चाहा है कि मज़ीद गुफ्तगू करें थोड़ी तफसील से। उनमें से पहली सिफ़त है इन्फ़ाक़। इन्फ़ाक़ का मतलब होता है ख़र्च करना, और फिर उसके बाद में इक़ामत सलात कायम करना। इन दोनों को करने से हमारी समाजी ज़िंदगी पे क्या असर होता है, और आखिर हमें इन पे क्यों अमल पैरा होना चाहिए, और हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। इन्फ़ाक़ के सिलसिले में, ख़र्च करने के सिलसिले में कुरान मजीद ने बड़ी वजाहत से बातें बयान की हैं। पहली ये अल्फाज भी आप सब लोग जानते ही होंगे, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, वो लोग आपसे पूछते हैं कि क्या वो खर्च करें। बिल्कुल इसी तरीके से एक और सवाल भी है, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, कि वो पूछते हैं कि क्या खर्च करें, लेकिन दोनों जगह पे जवाब मुख्तलिफ है। पहली आयत में जवाब दिया गया है क्या खर्च करें, पहले उससे पहले ये समझ लो कि किस पे खर्च करना है। हम लोगों की ज़िंदगी में जो आजकल नया दौर चल रहा है, जिसे हम कहते हैं बहुत ही मॉडर्नाइज है, हालांकि बीमारी बहुत नई नहीं है, बीमारी पुरानी है, कि वालिदैन के हुकूक इंसान भूल जाता है, और ये भूल जाता है कि वालिदैन ने उसके साथ कितना बड़ा एहसान किया कि उसकी वजह से वो इस खूबसूरत से जिस्म के साथ में आज मौजूद है, अक्ल है, जिस्म सही सालिम है, उसको तमाम चीज़ों की सहूलतें वालिदैन ने मुहैया कराई। तो सबसे पहला जिन लोगों पर ख़र्च करने का हक़ है वो हमारे वालिदैन हैं। उसके बाद में अक़रबीन हैं, करीबी लोग हैं। इसको बाज़ लोग इस तरह से तर्जमा करते हैं कि रिश्तेदार। देखिए बुनियादी तौर पे हम सबको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हम सब लोग एक ख़ानदान के हैं, और वो ख़ानदान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है, और हम सब लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए हम सब लोग खूनी रिश्ते से जुड़े हुए हैं। बस ये है कि कुछ लोगों से मुलाकातें जल्दी होती हैं, कुछ करीबी हैं और कुछ थोड़ा सा दूर हैं, जैसे वालिद, दादा, परदादा, वालदा, उसके बाद में नाना, और उसके बाद पर नाना, सिलसिले फैल जाते हैं। लेकिन हमें हर इंसान मुहतरम है, हर इंसान बड़ा ही काबिल एहतराम है, उसका जिस्म, उसकी ज़िंदगी, उसका वजूद बहुत ही काबिल एहतराम है। लिहाजा उसकी बका के लिए जो भी माल हम खर्च कर सकते हैं, उसकी सहूलतों, उसको जीने की जितनी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके लिए तो हमें करना चाहिए। अक़रबीन, करीबी लोग। अब लफ्ज़ करीब, चूँकि हम सब लोग उर्दू स्पीकिंग है ऑलमोस्ट, हम समझते हैं कि उर्दू में करीब
قریب کا مطلب ہوتا ہے قریب، نیئر۔ اب اس میں قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، دور کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، ہمارا نیبر جو بھی ہمارا پڑوسی ہے وہ ہو سکتا ہے، پڑوس کا محلہ بھی ہو سکتا ہے، پڑوس کا سٹی ہو سکتا ہے، شہر ہو سکتا ہے، پڑوس کا ملک ہو سکتا ہے، پڑوس کا کانٹیننٹ ہو سکتا ہے۔ جب جیسے جیسے ضرورتیں مکمل ہوتی جائیں ویسے ہی ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں یتیموں کی بات ہے۔ یتیم ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے، حساس جسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ جب کسی انسان کے بارے میں انسان کو بس اوقات یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ کمزور ہے تو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ انسان جب کمزور ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کمزوری کا فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ یتیم ہے، اس کے پاس دولت ہے، ثروت ہے اور بہت کچھ ہے، لیکن اس کے حقوق کی ادائیگی میں بس اوقات انسان کوتاہی کرتا ہے۔ تو اگر اس کے پاس خود نہیں ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی اس کے خود اپنے چیزوں سے نہیں ہو سکتی ہے، تو لہٰذا جس کے پاس بھی چیزیں اویلیبل ہوں، سرمایہ اویلیبل ہو، یتیموں کی کفالت کرنی چاہیے۔ مساکین ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، جو بھی نیڈی جس کو ہم مختصراً کہہ سکتے ہیں ضرورت مند۔ اور اس کے بعد میں ایک لفظ ہے ابن السبیل۔ ابن السبیل کا مطلب ہوتا ہے مسافر۔ مسافر ہم سب لوگ سفر جو لوگ کر چکے ہیں یا تجربہ جن کے پاس میں ہے، کبھی کبھی ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ قسم پرسی کی حالت میں چلے جاتے ہیں، اے ٹی ایم کام نہیں کر رہا ہے، نیٹ بینکنگ کام نہیں کر رہی ہے، بہت سارے رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کبھی ٹیلی فون نہیں کام کر رہا ہے، موبائل کا ٹاور نہیں وہاں پہ چل رہا ہے، بہت قسم کی مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں، یا لیٹ نائٹ پہنچنا ہوا۔ بہرحال مسافر اگر ہے تو اس کی ضرورتوں کا ہمیں بندوبست کرنا چاہیے۔ ایک زمانے میں مسافروں کی ضرورت بڑی آسانی سے مسجدوں سے پوری ہو جایا کرتی تھی، خود میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن حالات بدلے، مزاج بدلے، لوگوں کی احتیاطی جو اقدامات ہیں اس میں تبدیلی آ گئی۔ اس کے نتیجے میں اس پہلو یہاں بھی ہم کافی پہلو تہی کرنے لگے ہیں، لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں اسی طرح کا ایک اور سوال ہے، یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ اب یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے کہ العفو۔ عفو کسے کہتے ہیں؟ جو بھی ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں، بنیادی، فضول خرچی کی بات نہیں کی جا رہی، دکھاوے کی بات نہیں کی جا رہی، جو بھی ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں، بشری تقاضے ہیں، ان ضرورتوں کو ہم پورا کر لیں۔ اس کے بعد میں جو کچھ بھی العفو ہے وہ لوگوں کے استعمال کے لیے ہمیں لگا دینا چاہیے۔ اور اسی انفاق کے سلسلے میں اس ایک آیت میں بھی، یہ آیت بھی نئی نہیں ہے، ہم سب لوگ بخوبی اس سے واقف ہیں کیونکہ ابتدا ہے خاص حصے کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ خرچ کیا کرنا ہے؟ اترے ہوئے کپڑے، باسی کھانا، بچی کھچی چیزیں، یا کچھ ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے گھریلو سامان جو ہمارے ہیں برتن پرانے ہو گئے ہیں، وہ چیزیں جو بہت پسندیدہ ہیں۔ قرآن نے بڑی وضاحت سے اس بات کو یہاں پہ کہہ دیا ہے، حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہارے دل کے قریب چیزیں ہیں ان کو تمہیں خرچ کرنا چاہیے۔ اب ہمیں یہاں پہ اس آیت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے بعد میں ایک دوسری آیت بھی اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اپنا خود جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا اپروچ کیا ہے اور حقیقت میں ہمیں کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے۔ متقی کی صفات جب انفاق کرنے والا ہے، خرچ کرتا ہے، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات۔ طیبات کا مطلب پاکیزہ چیزیں ہیں۔ جیسے کھانے کے تعلق سے طیب کا لفظ جب آتا ہے تو وہاں بھی یہ ہے کہ جو بھی سوٹیبل ہو، اس وقت میں جو بھی ضروری ہو۔ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم حلال ہیں لیکن کھا نہیں سکتے ہیں، وقت کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے، ویسے جو بھی طیب چیزیں ہیں، بہترین پاکیزہ جو چیزیں ہیں۔ اب آپ گرمی کے موسم میں اپنی ٹھنڈک کے سامان لوگوں کو دیتے پھریں، ہم، یا پھر ٹھنڈک کے موسم میں ہم گرمی کے سامان دیتے پھریں، یا جو چیزیں جس وقت استعمال نہیں کی جاتی اس وقت میں دیں، تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے جس سے اشارہ ہے کہ ہم کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ یہاں دیکھیے ہم متقین کی صفات میں سے دو صفات ہم نے خاص طور پہ ڈسکشن کے لیے یہاں رکھی تھیں۔ پہلا حصہ مکمل ہو گیا، انفاق، خرچ کرنا۔ دوسرا حصہ ہے صلاۃ۔ صلاۃ کا خاص تصور ہے ہماری زندگی میں۔ صلاۃ کے تعلق سے قرآن مجید نے صلاۃ کو کئی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ جو لوگ عربی کی شد بدھ سے بھی واقف ہیں، بیسک جن کو معلوم ہے وہ بھی سمجھتے ہوں گے، کچھ روٹ ورڈز ہوتے ہیں، کچھ روٹ میننگ ہوتی ہیں، تو اس روٹ میننگ کے لحاظ سے صلاۃ کے جو معنی نکل کے آتے ہیں ان میں یہ بھی ہے اقتداء کرنا، فالو کرنا، نمبر 2 پہ آ جانا۔ یہ نمبر 2 کا کوئی دوڑ ہو رہی ہے، اس میں جو نمبر 2 پہ آ جاتا ہے گھوڑا، اس کو کہتے ہیں مصلی کہتے ہیں۔ مصلی، مقتدی بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فالو کرتا ہے وہ۔ اور دوسرا ایک مفہوم یہ بھی ہے دعا کرنا،
دعا جس کو ہم پریئر کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب اس کے بعد اس میں تقریباً 13 چیزیں درج ہیں، یہ سب کے سب قرآن کی آیات کی روشنی میں ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر کو اگر ہم ڈسکس کریں گے وقت جائے گا، چند کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صلاۃ کے تعلق سے شیطان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اہل ایمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، منافقین کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو صلاۃ کو ترک کرنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ صلاۃ کے فوائد کیا ہیں؟ صلاۃ کا ایک بہت عام سا فائدہ جس سے ہم سب لوگ واقف ہیں وہ یہ ہے کہ صلاۃ فحش و منکرات سے بچاتا ہے۔ صلاۃ کا ایک اور فائدہ ہے جو اہل کتاب کو ایڈریس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کتاب میں کہ جو آخری زندگی ہے وہاں کے نتائج بڑے اچھے ہوں گے جو لوگ اس کو صلاۃ پہ پابندی کرنے والے ہوں گے۔ جو لوگ صلاۃ کو چھوڑنے والے ہیں ان سے جب پوچھا جائے گا مجرمین سے کہ آخر تمہیں کون سی چیز یہاں لے کے آ گئی سقر، تو وہ کہیں گے کہ ہم تارکین صلاۃ میں سے تھے۔ صلاۃ کے تعلق سے ایک بات بڑی اہم یہ بھی ہے کہ صلاۃ کی ادائیگی میں کوتاہی یہ بھی بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے، اس کا بھی انجام اس میں یہ ہے کہ فویل للمصلین، کہ مصلین جو ہیں ظاہر ہے ان کے پاس میں لیکن روح خالی ہے، دکھاوا ہے، اصل نہیں ہے۔ تو اس صلاۃ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہم اس طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ صلاۃ ایک انفرادی عمل کے طور پہ اس کا کیا رول ہے ہماری زندگی میں، اور اجتماعی زندگی میں اس کا رول کیا ہے۔ اجتماعی زندگی میں صلاۃ کی جو شکلیں ہمارے سامنے نکل کے آتی ہیں، 5 وقتہ، جمعہ، تھوڑی بڑی گیدرنگ ہے، پھر عیدین، پھر حج، یہ مختلف اس کی شکلیں نکل کے آتی ہیں ہمارے سامنے۔ اور انفرادی زندگی میں جب ہم بات کرتے ہیں تو تہجد کا لفظ سب لوگ جانتے ہوں گے، اس میں کہیں پہ فرضیت کی بات ہے لیکن وہ شخص واحد کے ساتھ ہے، لیکن عمومیت یہ ہے کہ اس کی افضلیت ہے، اور تہجد کی برکتیں، اس کے جو رات میں اٹھنا، قرآن کو پڑھنا اور قیام لیل، قرآن کو سمجھنا، اور پھر تاکہ زندگی کے دن کے حصے میں ہم عملی طور پہ اس پہ عمل کر سکیں۔ اب ہم سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں انفرادی عمل۔ صلاۃ ایک انفرادی عمل ہے، لیکن انفرادی عمل کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم اسپریچولی اپنے آپ کو بہت مضبوط کر لیں، دوسرا لاجیکلی اپنے آپ کو بہت کنونس کر لیں۔ تو اس کے لیے رات میں ہم اٹھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں جاتے ہیں، اور جو تاکہ ہماری جو کل کا دن آنے والا ہے، دن کا وقت ہے جس کو ہم کہتے ہیں معاش، اس وقت میں ہم سلیقے کے ساتھ میں اپنا وقت گزار سکیں اور عمل کر سکیں۔ تو گویا کہ ہم اپنے آپ کو اندرون سے مضبوط کرتے ہیں، اپنے آپ کو کنونس کرتے ہیں فہم کے ساتھ میں، سمجھ کے ساتھ میں، تاکہ جو اگلا دن آنے والا ہے اس پہ عمل کر سکیں۔ اور بھی جو مختلف دعاؤں کی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں، نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہاں پہ ہے اجتماعی زندگی۔ اجتماعی زندگی کے لیے صلاۃ بڑی اہم ہے اور اس میں اجتماعیت کا بڑا خاص مقام ہے۔ اس مقام کو سمجھنے کے لیے آیت کا یہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ کافی ہے۔ اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، ارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں۔ یہ ایک ہم سب لوگ جانتے ہیں، کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے رکوع جس کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں، یعنی اس سے یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اجتماعیت کتنی اہم چیز ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے، اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اجتماعیت لازمی ہے، اور اس اجتماعیت کے لیے جو صلاۃ کا نظام ہے اس نظام کو اسٹیبلش کرنا ضروری ہے۔ اور پھر یہاں پہ صلاۃ کی اجتماعیت کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ میدان کارزار ہے، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہدایت آپ کے لیے ہے، فرسٹ ریسیور آپ ہیں، اس کے بعد میں جو بھی اس کو سننے سمجھنے والے ان کے لیے ہے کہ پہلے آپ ایک گروپ کو لے کے مکمل کریں، اس کے بعد میں دوسرے گروپ کو لے کے اس کی ادائیگی میں لگ جائیں۔ لیکن جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ کو اگر ہم اجتماعیت سے جوڑتے ہیں تو اس کے بینیفٹس کیا ہیں۔ بس 2-4 منٹ میں اپنی ہم بات مکمل کر دیں گے۔ صلاۃ کو اجتماعیت کے ساتھ ایک پورا نظام ہے۔ محض اللہ کو اپنی عبادت مقصود ہوتی کہ کوئی اس کے سجدے ہی میں پڑا رہے، کوئی رکوع کرتا رہے، تو اس کی مخلوق لامتناہی ہے، ہمارے لیے لامتناہی ہے، یقین طور پہ اللہ کے لیے نہیں ہے، جو اس کے حکم کے مطابق ویسے ہی جیتی ہے جیسا اس نے اس کو حکم دیا ہے۔ یہ اختیار صرف ہمارے پاس میں ہے۔ یہ جو قلب ہے، نفس ہے، یہ اختیار صرف انسان کے پاس میں، اور اسی قلب کے تعلق سے یہ ہے کہ جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اس کو پیوریفائی کر لیا، جس نے اس کی گروتھ پہ فوکس کیا، وہ انسان تو کامیاب ہو گیا، لیکن جس نے اس قلب اپنے نفس کو اس کی گروتھ کی کوشش نہیں کی، اس کو مزید بہتر بنانے سنوارنے کی کوشش نہیں کی، وہ ناکام ہو گیا۔ صلاۃ کے تعلق سے جب ہم اس اجتماعی
ज़िंदगी पे वापस आते हैं तो इज्तिमाई ज़िंदगी में हम देखते हैं कि इबादत का पहलू वो एक है, इबादत का एक ख़ास पहलू जिसे हम इबादत समझते हैं वो एक है, लेकिन इबादत का दूसरा पहलू जिसमें हम इंसान के काम आने वाला बन जाए, उसके लिए मशवरा है, उसके लिए इज्तिमा है, उसके लिए मिजाज पुरसी है। क्या इन तमाम कामों के लिए हमारी सलात इस्तेमाल होती है? आज हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं होती है, क्योंकि हम खुद भी वाकिफ़ हैं, बहुत सारे इलाक़ों में, बहुत सारी जगहों पे ऐसा निज़ाम कायम है जो वाक़तन जिसको कह सकते हैं इक़ामत सलात का निज़ाम कायम है, जहाँ पे कोई भूखा नहीं है, जहाँ पे कोई प्यासा नहीं है, जहाँ पे कोई ज़रूरतमंद नहीं है। ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरतें बहुत ही इज़्ज़त के साथ में, एहतराम के साथ में, और उसके जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त नफ्स, उसको पामाल किए बग़ैर उसकी ज़रूरतें मस्जिद के उस निज़ाम से मुकम्मल होती हैं, सलात के उस निज़ाम से मुकम्मल होती हैं। अब जब इन्फ़ाक़ हम करते हैं, इन्फ़ाक़ सलात इक़ामत सलात की लाज़मी है, गोया दोनों लाज़िम मलज़ूम चीज़ें हैं। जब हम लोगों के लिए आगे बढ़ते हैं तो इन चीज़ों की माली ताउन की ज़रूरत होती है। तो इसी बुनियाद पर हमने यहाँ पर ये बात रखने की कोशिश की कि इन दो मुत्तक़ी की इन दो सिफ़ात को अगर हम अपना लें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा चेंज आ जाएगा, बहुत ही मुस्बत नतीजा सामने आएगा। और इस मुस्बत नतीजे में जो असल नतीजा है वो क्या है, वो भी आपके सामने है। ज़ाहिर से बात है, मुत्तकी वही हैं जो मोमिनीन हैं। मोमिनीन की सिफ़ात यहाँ बयान की जा रही हैं। सबसे पहले है अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ख़ाशिऊन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आदमी ने दो आंसू बहा लिए, रो लिया, ये नहीं। ख़ाशिऊन का मतलब जिस तरीक़े से उसने अपने आगे झुकने को कहा है वैसे, ये पोस्चर की बात नहीं है महज, बल्कि नीयत, इरादा, अज़्म, उसके अमाल, उसके नताइज तमाम मुकम्मल तरीक़े से, जिसको हम कहते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए इसमें। और वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, और जो लग़्व बातें उनको अवॉइड करने वाले हैं। लग़्व बातें जिसको हम आम अल्फाज में कह सकते हैं फजूल बातें, या दूसरे अल्फाज में कहते हैं लायानी बातें, जिसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, बिला वजह की जो बातें हैं उनसे एराज़ करने वाले हैं, और साथ ही साथ में वो ज़कात अदा करने वाले हैं। इसके बाद में और भी कि वो अपने पाकदामन भी रहते हैं और अपनी अमानतों को पूरा करते हैं, अपने अहद को मुकम्मल करते हैं, और आखिरी हिस्सा है कि अपनी सलात पे बड़ी हिफाजत से वो कारबंद रहते हैं। और इन्हीं लोगों के बारे में कहा जा रहा है, जब मुत्तकी की इन सिफ़ात से कोई मुत्तसिफ़ हो जाता है, जिसमें ये सिफ़ात आ जाती हैं, जो अपना लेता है, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना अल्लज़ीना यरिसून अल-फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, कि यही अहल जन्नत होंगे और ये हमेशा हमेशा के लिए होंगे। और ये आखिरी आयत है, बड़ी एक चश्मकुशा आयत है, आई ओपनर जिसे हम कह सकते हैं। इसको अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए ज़िंदगी का गुजारना, ज़िंदगी में गुस्से को पी जाना, ज़िंदगी में लोगों के लिए खर्च करना, और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए एक इस निज़ाम को इस्टेब्लिश करना, इक़ामत सलात को अमली जामा पहनाना, सब कुछ आसान हो जाता है। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम की आग से, तकलीफ़ से, जो तकलीफ़ दे नताइज हैं उनसे महफूज कर लिया गया, और आराम दे नताइज जिसको मिल गए वो यकीनी तौर पे कामयाब हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।